الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج انشاءاللہ ہم 24ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بابرکت کتاب ہے۔ جو شخص اس کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی کو کتاب اللہ کی ایک آیت بھی سکھا دیتا ہے تو جب تک اس آیت کی تلاوت کی جائے گی اس شخص کو ثواب ہوگا۔ یعنی اس کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا باعث اجر و ثواب ہے اور باعث برکت ہے۔ برکت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ ہونا۔ تو اگر ہم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور پھر پڑھ کر کسی اور کو سکھا دیتے ہیں تو وہ ایک ایسے ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ختم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شخص اس کو پڑھنا ختم نہ کر دے۔ اور اگر وہ آگے کسی اور کو سکھا دیتا ہے اور وہ پھر آگے کسی اور کو سکھا دیتا ہے تو جو بھی اس میں سکھانے والے آئیں گے ان سب کو وہ اجر ملتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اس نے اس کو جھٹلا دیا۔ ہر وہ نظریہ جو حقیقت کے مطابق نہ ہو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس کے اندر کوئی سچائی نہ ہو، وہ دراصل اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اس کے دین کے بارے میں یا اس کی ہدایات کے بارے میں اگر ایسے خیالات رکھتا ہے، ایسے اعتقاد رکھتا ہے کہ جس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی تصدیق نہیں فرمائی، اس کو کنفرم نہیں کیا، اور وہ اس کے اپنے ہی دماغ کی اختراع ہے، یہ لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہیں، ان کو اس نے دین بنایا ہوا ہے، تو یہ دراصل اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات کہی نہیں جو اللہ کے نام پہ لوگوں کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، جو من گھڑت دین پیش کرے یا اس پہ خود چلے، اور جب اصلی دین سامنے آئے، سچائی سامنے آئے تو وہ اس کو جھٹلا دے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، تو یہ ظلم کی انتہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کفار اور منافقین کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں؟ یعنی بہت ٹھکانہ ہے، ایسے لوگوں کی سزا جہنم ہی ہے۔ اس کے برعکس والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ شخص جو سچائی لایا یعنی جس نے حق کی طرف لوگوں کو بلایا، خواہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ان کے بعد آپ کی پیروی کرتے ہوئے دوسرے لوگ، آپ کے صحابہ یا تابعین یا قیامت تک کے لوگ جو سچائی کی تلقین کریں، سچائی کی تبلیغ کریں، حق دین پیش کریں، وصدق بہ، اور خود بھی اس کی تصدیق کریں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی تھی، دیگر صحابہ کرام نے کی، اور قیامت تک جو بھی مومن اس سچائی کی یعنی اصلی دین کی تصدیق کریں، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ دراصل متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی انسان کو حق پر قائم رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں 4 خصائل پائے جاتے ہوں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ امانت کی حفاظت، سچی بات، حسن فطرت، اور رزق کی پاک دامنی، یعنی پاک حلال طیب رزق انسان کو نصیب ہو۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے،
جس کی وہ تمنا کریں گے، یعنی جنت میں جا کر ان کی تمام خواہشات کی تکمیل کی جائے گی، اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے، یہ بدلہ ہے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے سچائی کو پا کر اس کی تصدیق کی اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارا۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی مرضی اور ان کی خواہشات کو پورا فرمائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، یعنی ان کی غلطیاں محسنین کی معاف کر دی جائیں گی، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے، یعنی اللہ نے قیامت کا دن اس لیے رکھا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے، اس کو مشکلات سے نکالنے کے لیے، اس کی تمنائیں اور خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ تو جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، پھر اسے غیر اللہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکانے والا بھی نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان لوگوں سے اگر آپ پوچھیں کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہیے جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جن پہ بھروسہ کرتے ہو، مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی تمام اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس نے آسمان و زمین کو بنایا، تو آسمان و زمین پر اختیار بھی پھر کسی اور کا نہیں، کیونکہ جب کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو چھوٹی سی بھی چیز جو انسان کو ملتی ہے، مثلا ایک پھل ہی، اس پھل کے پیدا ہونے کے لیے اور اس بندے تک پہنچنے کے لیے کائنات کی کتنی بے شمار قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں۔ مثلا مٹی چاہیے، مٹی کے اندر جو غذائیت ہے وہ چاہیے، پھر وہ بیج چاہیے، پھر پانی چاہیے، دھوپ چاہیے، پھر وہ ساری چیزیں مل کے اس کو ایک خاص ٹمپریچر کے مطابق مدد ملتی ہے تو اس سے پودا نکلتا ہے، پھر وہ پودا ایک خاص مدت کو پہنچتا ہے، اس کو ایک خاص میچورٹی تک پہنچنے کے لیے بہت سے اسباب درکار ہوتے ہیں۔ اگر گرمی زیادہ ہو جائے، سردی زیادہ ہو جائے، ہوائیں طوفان آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ پودا ہی ختم ہو جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، پھر وہ اس درخت پر پھول لگتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، پھر وہ پھل کہاں سے کہاں پہنچ کر انسان تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ کیا ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی ملنا کوئی معمولی چیز ہے؟ اس تک پہنچنے کے لیے بہت ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی، اور وہ ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہے تو کوئی اور اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو کوئی اور بنا نہیں سکتا۔ تو ان سے کہیے کہ مجھے کسی اور سے کچھ بھی توقع نہیں، سب کچھ میرے رب کے پاس ہے اور وہی دینے والا ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ ان سے صاف کہیے کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، یعنی تم اگر انکار کرتے ہو تو کرو، لیکن میں اپنے پیغام پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا۔ ان سے صاف کہہ دیجئے تمہاری مخالفت سے میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کو عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب آپ پر برحق نازل کی ہے، اب جو سیدھا رستہ اختیار کرے گا یعنی اس کتاب کے مطابق وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔
تم ان کے ذمہ دار نہیں، یعنی آپ کا کام ہے پہنچا دینا، باقی یہ اپنا اپنا خود بھگتیں گے جو بھی انہوں نے کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مزید نشانیاں دکھائی جا رہی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، یعنی اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، موت اسی کے اختیار میں ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ ہم ہر روز رات کو سوتے وقت اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر سے ایک چیز چلی جاتی ہے تو ہم پوری طرح ایک طرح سے انکانشس ہو کر سوتے ہیں، کہ ہمارے کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی نہیں اس وقت۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی قدرت ہمیں دکھاتا ہے، اپنی نشانی دکھاتا ہے۔ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کر لیتا ہے اس کو روک دیتا ہے، یعنی وہ روح واپس نہیں آتی اور انسان نیند میں ہی فوت ہو جاتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے، صبح پھر اٹھ جاتے ہیں لوگ۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ کیا اس رب کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو، یعنی ان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ شفاعت کہتے کس کو ہے؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کوڑنے لگتے ہیں کہ کسی ان کے اور بزرگ کا یا کسی معبود کا ذکر یا کسی دیوتا دیوی کا ذکر کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ کیسا دین ہے کہ صرف ایک ہی الہ ہے اس میں؟ اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں کیونکہ ان کی ساری وفاداریاں اور محبتیں ان سے ہیں۔ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، کہو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں تو لوگ اللہ کے سوا جب کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کے درمیان خود بخود اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والے اور بہت سے خداؤں کے ماننے والے ایک سوچ نہیں رکھتے، ان کے درمیان ایک قدرتی اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو دنیا میں ختم کیا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سامنے آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اصل معبود تو ایک ہی تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی جن جن باتوں میں بندے اختلاف کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں۔ تو اس لیے کامیاب انسان وہی ہے جو سچائی کو چاہنے والا ہو اور سچائی کی تلاش میں رہے، اور سچ جب سامنے آ جائے تو اس کا انکار نہ کرے۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پہ کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے۔ یہی انسان جب اسے ذرا سی مصیبت چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر اور دیویاں دیوتا بھول جاتے ہیں، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا، پھر اپنے علم کو شریک کر لیتا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعنی بہت سے لوگ جہالت اور نادانی کی وجہ سے جو نعمت مل رہی ہوتی ہے اس کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت اس کی وجہ سے قریب ہیں، یا ہمارے ہر کام کو بہت قبولیت مل گئی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس قابلیت ہوتی ہے لیکن ان کو وہ ساری نعمتیں نہیں ملتی اس قابلیت کے باوجود۔ جب تک کسی کو بھی ملنے والی کسی چیز میں اللہ کی مدد اور توفیق شامل نہ ہو تو وہ نعمت چاہے قریب ہی آئی کیوں نہ کھڑی ہو اس کو نہیں مل سکتی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ
کوئی نعمت بہت ہی قریب ہوتی ہے انسان کے لیکن وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا، اس سے پہلے یہ خود ختم ہو جاتا ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو بھی انسان کو ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اسی کے دیے ہوئے سے ملی، اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں ملی، یا ضروری نہیں کہ ہماری کسی نیکی کی وجہ سے ہی ملی ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ جو لوگ نیک نہیں ہیں ان کو تو کچھ بھی نہ دے۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے ہیں وہ ان کے کسی کام نہیں آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں ان قریب وہ اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، یعنی غلطیاں کی، نہ جانے میں، انجانے میں، بھول چوک سے گناہ کیے، اللہ کو ناراض کیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ اے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والی بات کرتا ہے اور عمل سے بھی ثابت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کے پچھلے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے گویا اس نے کیے ہی نہیں تھے۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، ایسا صاف ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے راغب ہو۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ جب گناہ معاف ہو جائیں تو کیا کرو؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ نہیں کہ غلط کام کر کے توبہ کر کے پھر دوبارہ مزے سے غلط کام کرو، نہیں، پھر نیکی کی راہ لو، اس کے فرما بردار بنو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کوئی عذاب آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، پھر تم مدد نہ دیے جاؤ گے۔ یعنی انسان کو کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس لیے کبھی بھی گناہ کے کاموں میں خود کو ڈھیل نہ دے، غلط کام کرتا نہ چلا جائے، بلکہ جو ہی احساس ہو فوراً چھوڑ دے، پلٹ آئے۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی۔ یعنی انسان جب نیکی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ کی بات ماننے لگتا ہے، تو پھر گناہ چھٹ جاتے ہیں۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک کوئی عذاب آ جائے، اچانک پکڑ ہو جائے، اچانک موت آ جائے۔ وانتم لا تشعرون، اور تم شعور نہ رکھتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو، احساس ہی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا۔ یعنی پکڑ کے بعد اگر اس کو حسرتیں ہوئیں تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد حسرتیں ہوں گی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جس نے برا کیا وہ تو اس پہ حسرت کرے گا کہ میں اچھا کرتا، لیکن جس نے اچھا بھی کیا ہوگا اس کو بھی حسرت ہوگی کاش میں اس سے بھی اچھا کرتا، اس سے بھی زیادہ کر لیتا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ یعنی عام طور پر انسان تقوی کی خواہش نہیں رکھتا، یا کہتا ہے بس جتنا میں ایمان لاؤں، لا الہ الا اللہ پڑھ لی کافی ہے میرے لیے، اس سے زیادہ کیا کرنا۔ لیکن اصل مطلوب کیا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، اور جو تقوی کے جتنے اعلیٰ مقام پر ہوگا اس کا درجہ آخرت میں، اس کا انعام بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ تو وہاں انسان پھر تمنا کرے گا کاش میں ان متقی لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے پورے شعور کے ساتھ زندگی بسر کی اور قدم قدم پر پھونک پھونک کے آگے بڑھے۔
اور انہوں نے ہر طرف سے چوکنے ہو کر اپنی زندگی بسر کی کہ کہیں کوئی غلط کام ہم سے نہ ہو، اور اگر کوئی ہو گیا بھول چوک سے انسان ہونے کے ناطے تو فوراً انہوں نے اللہ سے استغفار کر لی، یا عذاب دیکھ کر کہیں یہ نہ کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے، ایک اور چانس، اور میں بھی نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، لیکن اس وقت تو پھر کوئی چانس نہیں ہوگا۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا، اس وقت اسے یہ جواب ملے کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، تجھے سمجھایا جا چکا تھا، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، یعنی اللہ سے ایسی باتیں منسوب کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ یعنی بہت جگہ ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے تقویٰ کیا، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو کوئی گزن نہ پہنچے گا، نہ وہ غمگین ہوں گے، کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ غم ہوگا، نہ جسمانی تکلیف اور نہ ذہنی اور قلبی کوئی ناراحت۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، کوئی چیز خود نہیں بنی اور کسی اور نے نہیں بنائی سوائے اس کے، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اپنی چیزوں کی نگرانی بھی کر رہا ہے کہ وہ کام کیسے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کروڑوں کی تعداد میں گیلیکسیز ہیں، اور ایک ایک گیلیکسی کے اندر ملینز اینڈ ٹریلینز سٹارز ہیں، اور وہ ایسا نہیں کہ چھوٹے چھوٹے کوئی چمکتی ہوئی چیزیں ہیں بلکہ ہیوج، اور وہ اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں، اور بعض اوقات ایک گیلیکسی دوسرے کے اندر سے گزر جاتی ہے اور کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، اتنا زبردست حساب دان ہے وہ۔ تو یہ سب کچھ کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی اس کی نقل کر سکے یا کوئی اور اس کے برابر ہو سکے؟ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہی جانتا ہے اپنے خزانوں کو، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی جو نہ مانے اس کی طاقت کو، ان کا اپنا نقصان۔ ان سے کہیے پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یعنی جس رب کا یہ سارا کمال ہے اسے چھوڑ کے میں کسی اور کے آگے جھکوں؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں شرک چھوٹا سا بھی ایکسیپٹیبل نہیں، اور پیغمبروں کو بھی براہ راست کہہ دیا گیا اور ان کے ذریعے ان کی قوموں کو سمجھا دیا گیا، علل اعلان سب کو بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو کسی صورت قبول نہیں کرے گا، اور جس نے اس کا ارتکاب کیا، یعنی شرک کا ارتکاب کیا، اور اسی حال میں اس کی موت آ گئی تو وہ نقصان میں پڑ جائے گا، پھر اسے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور اس کے سارے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ لہٰذا تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو، بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ، کیونکہ عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک انسان شکر گزار نہیں ہوتا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ بس لگے بندھے ایک روٹین میں ایک ریچولز ادا کرتا چلا جائے اور انسان کہ میں عبادت کر رہا ہوں، نہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ اس پر خوش ہونا کہ اللہ نے ہمیں یہ طریقے سکھائے، اور پھر اس پر راضی ہونا، اور عام روزمرہ زندگی میں بھی اچھے حالات ہوں یا اس کے علاوہ کوئی ہو، ان سب میں مطمئن رہنا اور اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا، یہ سب کچھ دین کا حصہ ہے۔ یعنی دین صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے چند ریچولز ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ دل کی کیفیات کے ساتھ، اپنے شعور اور احساس کے ساتھ اللہ کی طرف راغب ہونے کا نام ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، یعنی انہیں اللہ کی عظمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں، اور نہ انہوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش بھی کی، کیونکہ اگر وہ سمجھ آ جاتی تو پھر ان کا یہ رویہ نہ ہوتا۔ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔
اور اس روز سور پھونکا جائے گا، یعنی اس دن ساری کی ساری قدرت، طاقت، اختیار، ملکیت سب کے سامنے آ جائے گی کہ اللہ ہی کی ہے، صرف اللہ کی، کوئی اس میں شریک نہیں۔ اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یہاں پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا گیا کہ زمین کس طرح چمک رہی ہوگی، اعمال نامے سامنے آ جائیں گے، انبیاء اور گواہ حاضر ہوں گے اور ہر ایک کا فیصلہ ہو جائے گا اور کسی پہ ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو جو بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے وہاں تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہ آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، ہمیں بتایا تو گیا تھا، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اب تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، ہمیشہ۔ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، تقوی والے تھے، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے سے ہی کھولے جا چکے ہوں گے اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا ان کے چہرے سب سے زیادہ چمکدار ستارے جیسے روشن ہوں گے، ان کے دل ایک ہوں گے کہ ان کے آپس میں کوئی بھی اختلاف نہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے سے بغض اور حسد ہوگا۔ تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے، فار ایور اینڈ ایور۔ اور وہ کہیں گے، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پوری آزادی ہے۔ پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا، فنعم اجر العاملین وترى الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، سرکل میں ہیں، اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں طواف میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح حلقہ باندھے ہوئے اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور پکار دیا جائے گا، حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی سب کے سب اللہ کی تعریف پکار دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی تعریف کرنے والا اور شکر ادا کرنے والا بنائے۔ سورۃ المؤمن، اس کو سورۃ غافر بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ یہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات بیان ہوئی ہیں کہ جن کو سن کے ڈر لگتا ہے، اور دوسری طرف انسان سکون میں آتا ہے کہ اگر اس کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف بھی کر دے گا۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا
اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس کے بعد دنیا کی ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی بات کو مانتا نہیں اور اس میں بحث مباحثہ کرتا ہے، اس کے باوجود دنیا میں ترقی کرتا جا رہا ہے، آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، تو ان کی یہ ترقی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہی کام کیا۔ ہر قوم اپنے رسول پہ جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان لوگوں پر چسپاں ہو چکا جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کیا فیصلہ؟ کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، یعنی کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ کتنے بڑے ہیں اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں، اس کے کانوں کی لوح سے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے۔ اتنے بڑے ہیں وہ فرشتے اپنے سائز میں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، یعنی کچھ تو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو اور کچھ اس کے گرد طواف کرتے ہیں، وہ سب کے سب تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کا اقرار کرنا یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اس بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی ہم عام طور پر یہ تمنا کرتے ہیں، حسرت رکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو وہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب ہماری پکار اوپر اٹھتی ہے تو پھر اللہ کے وہ فرشتے ایسے پکارنے والوں کے حق میں مزید دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ نمبر 1، ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دے۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے۔ یا اللہ، جنہوں نے توبہ کی ہے ان کی توبہ قبول کر لے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ ان کے لیے بھی وہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، عزیز اور حکیم ہے، اور ان کو برائیوں سے بچا دے۔ یعنی فرشتے ایسے ایمان والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو انہیں برائیوں سے دور رکھ۔ جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، یعنی برائیوں کے برے انجام سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہو جائے اور پھر ان کی دعائیں سن لی جائیں اور انسان کی بالآخر نجات ہو جائے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے، مان کے نہیں دیتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، یعنی پہلے ہم کچھ نہ تھے، پھر دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، پھر ہم فوت ہوئے، پھر دوبارہ ہمیں زندگی ملی، حساب کتاب، تو 2 زندگیاں اور 2 موت۔ ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دوسری زندگی کا انکار کر کے ہم نے بڑی سخت غلطی کی ہے۔ اگر پہلی زندگی دنیا کی تھی تو دوسری آخرت کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی امکان ہے کہ ہمارا یہ گناہ معاف ہو جائے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے،
یعنی یہ اصل میں تمہارے اوپر یہ سزا جو مسلط ہوئی ہے یہ شرک کی وجہ سے ہے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کرے، کیونکہ اصل قدرت تو اس کی ہے، طاقت اس کی ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، یعنی بارش جو ہے وہ اصل میں رزق ہے۔ مگر ان نشانیوں کو دیکھ کر سبق صرف وہی لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ پس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی جو بھی عبادت کرو صرف اسی کی رضا کے لیے، اسی کی پسند کے مطابق، اور پھر تم اس سے ہی مانگو، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجوں والا، عرش والا ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وہی نازل کر دیتا ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ قیامت کے دن کی ملاقات، وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، یعنی بغیر لباس اٹھیں گے وہاں، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی، یعنی اللہ اور ان کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہت کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کی۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پہ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، یعنی دیر نہیں لگے گی۔ جس طرح وہ مخلوق کو رزق دے رہا ہے اور جس طرح ان کی دعائیں سنتا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو سن رہا ہے، سب کے ظاہر باطن سے واقف ہے، اسی طرح قیامت کے دن ان سب کا اکٹھے حساب لیتے اس کو دیر نہیں لگے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈراؤ ان کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، یعنی قیامت کے دن کو آج ہم دور سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ آ جائے گی تو یوں لگے گا جیسے دنیا میں تو بس چند لمحے ہی ٹھہر کے آئے ہیں۔ جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، خوف کے مارے لوگوں کا برا حال ہوگا، اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ اب ان کی نجات اور وہاں سے بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، اور اپنے اوپر ریگریٹس کر رہے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس رب کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے اور جس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اور جس نے حساب لینا ہے، وہ صرف فرشتوں کے لکھے کے اوپر ہی نہیں حساب لے گا، بلکہ وہ خود بھی واچ کر رہا ہے۔ اور انسان کی نظر جب بھٹکتی ہے، کسی حرام چیز کی طرف اٹھتی ہے، اور وہ لوگوں سے چھپا کے وہ اس چیز کو کنکھیوں سے بھی دیکھتا ہے، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر دل میں جو خیالات ہوتے ہیں، بندوں کو کیا پتا کون کس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اچھی باتیں سوچ رہا ہے یا بیہودہ خیالات اس کے دل میں ہیں، اللہ کو وہ بھی سب کچھ پتا ہے۔ کون اپنے ایمان میں سچا ہے، کس کے اندر نفاق ہے، کون شک کی حالت میں ہے، کون کیا سمجھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، یعنی صرف ظاہری اعمال پر نہیں، دلوں کی کیفیات اور دلوں کے حالات کو بھی سامنے رکھے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ کر گئے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے، کھلی کھلی نشانیاں لائے، اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی بات صاف سمجھ آنے والی تھی لیکن وہ نہیں سمجھ کے دیے، آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان جو فرعون کا وزیر تھا اور قارون جو بہت ہی مالدار آدمی تھا، بنی اسرائیل سے تھا لیکن فرعون کے ساتھ مل گیا، ان سب کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے، مان کے نہ دیا۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے کر آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، یعنی ایمان لانے کی اتنی سخت سزا سنائی گئی۔ مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھا ہی اپنے رب کو، یعنی کھلا کھلا چیلنج، اتنی سرکشی کے بول، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا، یعنی یہ تو سب کو تبدیل کر دے گا۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اپنے رب کی حفاظت میں ہوں جو میرا ہی نہیں تمہارا رب بھی ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ یہ اتنا سخت وقت تھا، اتنا نازک وقت تھا، اتنا خوف اور تکلیف سے بھرا ہوا وقت تھا کہ جس میں ہر شخص سہما ہوا تھا کہ اب دیکھیں ہوتا ہے کیا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں موسیٰ کو اب چھوڑوں گا نہیں، قتل کی دھمکی۔ ایسے نازک وقت میں آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا وہ بول اٹھا۔ دیکھیے عام حالات میں کوئی ایمان کا اظہار کرے تو وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ایسے وقت میں جب کہ ایک کو قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے اور دوسرا اس وقت حق کی بات کرے، یہ بہت مضبوط اور پختہ ایمان کی بات ہے۔ وہ بول اٹھا سچ کے حمایت میں، کہنے لگا کیا تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی نشانیاں لایا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضروری آ جائیں گے۔ یعنی میری بات یاد رکھو، اگر یہ سچا ہے پیغمبر تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو، جھوٹا ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، اب مزید قوم کو نصیحت کرتا ہے، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، تم بہت عروج پر ہو، بہت ترقی یافتہ قوم ہو اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پہ آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ کون بچائے گا؟ کون چھڑائے گا؟ یعنی اللہ کے غضب کو مت دعوت دو۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ پہلے تو فرعون بہت دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن جب دیکھا کہ اس کے اپنے لوگوں میں سے ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گیا تو تھوڑی سی اس کے لہجے میں نرمی آتی ہے اور کہتا ہے کہ جی میں تو بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوں، اور وہ اپنی رائے نہیں بدلنے کو تیار ہوا۔ اس شخص کے سمجھانے پہ اس نے سمجھا کچھ نہیں، بلکہ کیا کہا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے گروہوں پر آ چکا، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، کہیں تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، یعنی وہ ظلم نہیں کرے گا الا یہ کہ تم خود ہی اللہ کے غضب کو دعوت دو اللہ کی نافرمانیاں کر کے۔ اے قوم مجھے ڈر ہے کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، یعنی قیامت کے دن، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اب یہ اپنی قوم کو مزید کچھ باتیں سمجھاتا ہے، کہتا ہے سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا،
یعنی میں تمہیں سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا، اگر اللہ نے تمہارے حق میں اب فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے تمہیں ہدایت نہ دے۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا، یعنی ان کے مرنے کے بعد ان کی قدر پہچانی اور کہا کہ وہ بہت عظیم انسان تھے، اب کون آئے گا ایسا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پہ ٹھپا لگا دیتا ہے، یعنی اس کو پھر ہدایت کی توفیق نہیں رہتی۔ فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے، یعنی اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آیا اور مزید مذاق اڑانے لگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ واقعی وہ بڑا سنجیدہ تھا کہ عمارت بنوا کے وہ حق کی تلاش میں اوپر چڑھنا تھا اس نے، نہیں، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیغام کو بلٹل کرنا چاہ رہا تھا۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی، یعنی وہ اس وقت جو دھمکیاں دے رہا تھا اور سب کے سامنے بول رہا تھا تو اس سے یوں لگ رہا تھا جیسے میں آج فاتح ہوں، اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں صرف ہوئی۔ فرعون جب اپنی بات کر چکا تو وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگو، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح رستہ دکھاؤں کہ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو، تم مجھے اپنے دین کی طرف کھینچتے ہو، تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا کہ ان کا کیا مقام ہے، کیا سٹیٹس ہے، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں، اس رب کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، یعنی نہ دنیا میں ان کو یہ حق پہنچتا ہے اور نہ آخرت میں کہ وہ خدائی کا دعویٰ کریں۔ ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے جس قسم کے حق کی بات کی تھی اس کے بعد پھر کیا نتیجہ نکل سکتا تھا؟ دھمکیاں ہوں گی اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہوگا۔ تو اس نے کہا تم جو بھی کرو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ تو جو اللہ کی حفاظت میں خود کو دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں چلی اس مومن کے خلاف، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حفاظت میں رکھا، اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ابھی قیامت نہیں آئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جو برزخ کا موقع ہے یا برزخ کا وقت ہے اس میں بھی جزا سزا ہے۔ اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ اس سے عذاب قبر بھی ثابت ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جب حساب قیامت کے دن ہوگا تو سزا پہلے کیوں ہے، لیکن قرآن تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اس دن تو پھر اصل سزا شروع ہوگی، لیکن جو مجرم جرم کرتے ہوئے پکڑے جائیں اور کفر کی حالت میں شرک کرتے ہوئے یا برے کام کرتے ہوئے ان کی موت آئے
تو موت سے لے کے قیامت تک کا عرصہ بھی ان کے لیے سخت مصیبت کا ہوگا. قبر میں ان کو یہ ساری سزائیں محسوس ہو رہی ہوں گی. اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو اس دن حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو. پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا کے جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، ہم تمہیں فالو کرتے تھے، اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے. وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آئے تھے، کھلی نشانیاں نہیں آئی تھی تمہارے پاس؟ وہ کہیں گے ہاں. جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم دعا ہی کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے، یعنی یہاں آ کر تو اب کسی کی کوئی دعا نہیں سنی جائے گی. یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمی کرتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یعنی جب کوئی شخص سچے دل سے ایمان لاتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کی مدد فرماتا ہے. اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی انسانوں کو ان کے اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ان کے پاس جو حق کا پیغام لے کر آئے وہ بھی ان کی گواہی دیں گے، یا ان کے حق میں یا خلاف. جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، وہاں جا کے جو جتنی بھی شرمندگی کا، توبہ کا اور ریگریٹس کا اظہار کرے کچھ نہیں سنا جائے گا، اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی، یعنی تورات. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، یعنی جیسے بتایا جا رہا ہے اسی طرح سب کچھ ہوگا. اپنے قصور کی معافی چاہیے اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ سند اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے. یعنی وہ جو بحثیں کرتے ہیں اور بلا وجہ حق کو جھٹلاتے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا. اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور حق ان کو اپنے مقابلے میں چھوٹا نظر آتا ہے، لہٰذا وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے. مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں. یعنی بڑا تو وہ ہے جس کو اللہ بڑا بنائے، اور اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بڑا بنایا. اور یہ جو لوگ ہیں جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے وہ اپنے آپ کو پیغمبروں سے بڑا سمجھتے ہیں، یا سرداران مکہ ہوں یا علماء اہل کتاب ہوں، یہ سب اپنا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سمجھتے تھے. اسی وجہ سے جو پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لائے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا یا انہوں نے قبول نہیں کیا. بس اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے. یعنی ان کی دھمکیوں کے مقابلے میں اور ان کی سازشوں کے مقابلے میں اور ان کے سرکش رویے کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں. وہ سب دعائیں سنتا ہے، سب حالات دیکھتا ہے، اسی کی مدد اصل مدد ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. البتہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ایکچولی وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ کیسے انسان پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے آسمان پیدا کیا، جس نے یہ ساری زمین پیدا کی، وہ انسان نہیں پیدا کر سکے گا تم جیسا کمزور سا انسان. تم ہو کیا چیز؟ تو کیا تمہاری آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں آسمان کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو؟ سب کچھ بنا ہوا ہے نا. کس نے بنایا؟ خود تو نہیں بنا. تو جب اللہ نے بنایا ہے تو پھر کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھا سکے گا؟ ضرور اٹھا سکے گا، لیکن آج تم سمجھنا نہیں چاہتے. مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو جائے اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو. یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت قائم ہوگی جب فتنے ظاہر ہوں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، منڈیاں قریب ہو جائیں گی، یعنی کاروباری مواقع زیادہ ہو جائیں گے، وقت جلدی گزرے گا اور حرج زیادہ ہوگا۔ کہا گیا حرج کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا قتل۔ قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ چاند بڑا ہو جائے گا۔ جب ایک رات کا چاند نظر آئے گا تو کہا جائے گا کہ یہ 2 راتوں کا چاند ہے۔ وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعاؤں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ دعا عبادت کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ادعونی استجب لکم۔ جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس سے مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی بڑائی تسلیم کرتا ہے، اللہ کو اپنا الہ مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعائیں قبول کرنے یا نہ کرنے کے سارے اختیارات میرے پاس ہیں، لہٰذا تم دوسروں سے نہیں مانگو، مجھ سے مانگو۔ تم جب مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ دعا نہیں مانگتے، دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ آخرت میں بہت برا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یعنی دعا اتنی پاورفل چیز ہے، یعنی اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ خود بدل سکتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس سے واقعی سچے دل سے دعا مانگے۔ بہت سے لوگ دعا نہیں مانگتے، اس میں سستی کرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں سنی جائے گی کہ نہیں، پتہ نہیں مانگنی بھی چاہیے یا نہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں۔ شیطان اسی طرح کے وسوسوں اور شکوک و شبہات میں ان کو ڈالے رکھتا ہے، جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتے، اس سے مانگتے ہی نہیں اور مایوسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سب فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، ہوتا ہوا جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے بندے کو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب کبھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یا تو وہی چیز دے دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی ہو، یا کوئی بلا آنے سے روک دیتا ہے، یعنی وہ چیز نہیں ملتی لیکن کوئی تکلیف رک جاتی ہے، یا پھر آخرت کے لیے اس کو جمع کر لیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن جب انسان اس کا اجر دیکھے گا تو کہے گا کاش میری یہ دعا دنیا میں نہ ہی قبول ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں، لہذا انسان کو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، یعنی بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو اتر چکی اور ان کے معاملے میں جو ابھی اتری نہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ دعاؤں کی وجہ سے بلائیں واپس چلی جاتی ہیں، نازل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ انسان صرف اس سے کچھ مانگ سکتا ہے جس پر اس کو بڑا مان ہوتا ہے یا جو اس کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو بندہ دعا کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مجھ پہ بھروسہ رکھتا ہے، یہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو دعائیں سنتا ہے اور وہ خزانوں کا مالک ہے اور وہ دے سکتا ہے، اس لیے انسان کو مانگتے رہنا چاہیے۔ اس سے انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ اور ٹھیک ہے انسان کسی سے بھی کہہ سکتا ہے کہ دعا کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دوسروں سے کہہ دے اور خود چھوڑ دے، خود بھی ساتھ مانگنی چاہیے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، یعنی اس نے بہت سی چیزیں تو تمہیں بن مانگے دی ہوئی ہیں، اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، اس لیے انسان جب دعا مانگے تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے بھی مانگے کہ اے رب جو دن کو رات میں بدل سکتا ہے، رات کو دن میں بدل سکتا ہے، تو میرے حالات کو بدل دے، میری تکلیف کو دور کر دے۔
تو اس طرح اللہ کی قدرتوں اور رحمتوں کا واسطہ دے دے کہ جب انسان مانگتا ہے تو اس سے دعا کی قبولیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، یعنی جو نعمتیں اس کی طرف سے ملتی ہیں پھر اس کے فرما بردار نہیں بنتے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی جس نے سب کچھ بنایا اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے آگے صرف سجدہ کیا جائے، اس سے صرف اپنی حاجات مانگی جائیں، اس کے سامنے اپنی حاجات رکھی جائیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر سے بہکائے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا کہ آرام سے تم اپنے سارے کام کاج کرتے ہو، اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، کینوپی کی طرح تمہارے اوپر ہے، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس نے صرف تمہیں نہیں پیدا کی، تمہاری رہائش کی جگہ بنائی، تمہارے لیے کھانے پینے کا رزق بنایا اور تمہیں بہترین شکل و صورت سے نوازا۔ دیکھیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا نہیں استعمال کر رہے، ہر چیز اسی کی طرف سے تو آئی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بس بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی باقی ساری مخلوق ختم ہونے والی ہے۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، بس اسی کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی بغیر کسی ملاوٹ اور بغیر کسی آمیزش کے، صرف اپنی نیت کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی عبادت کرو، اس کو پکارو۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے، وہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، اس کی طرف سے دیا گیا ہے، اس لیے جس نے دیا ہے اسی کے گن گانے چاہیے، اور یہ تھوڑے عرصے کے لیے واپس اسی کی طرف لوٹ جائے گی سب چیزیں، اس لیے تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے دیا اور جس نے سب کو دیا، سب کو عطا کیا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ یہاں پر عبادت اور دعا ہم مانے ہی ہیں۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی بوڑھا ہونے سے پہلے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، یعنی جو بھی اللہ نے تمہاری زندگی کا وقت مقرر کیا ہے، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو، یعنی اللہ نے یہ جو سٹیپس میں تمہیں پیدا کیا اور ایک کے بعد عمر ایک میں تمہیں چڑھایا بڑھایا، یہ سب کسی مقصد کے تحت ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ تم بس جانوروں کی طرح دنیا میں آؤ اور پھر کھاؤ پیو اور وقت گزار کے چلے جاؤ، بلکہ اللہ کی دی ہوئی عقل، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے علم کے مطابق اس روشنی میں چیزوں کی حقیقت کو جانو پہچانو اور اس کے مطابق اپنا طرز عمل بدلو۔
وہی ہے زندگی دینے والا، وہی ہے موت دینے والا، وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جاتے ہیں؟ یعنی اتنی باتیں اور اتنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر تم نہیں سمجھتے اور پھر بھی تم بحث برائے بحث کرتے ہو، تو یہ لگتا ہے کہ تمہاری عقل پہ کسی اور کا قبضہ ہے، کوئی اور ہے جو تمہیں پٹی پڑھاتا ہے۔ یہ لوگ اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ کون ہے اصل میں؟ وہ شیطان ہے، انسان کا دشمن، جو اس کو بات کو سیدھے رخ سے سمجھنے نہیں دیتا۔ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، یعنی قرآن مجید اور اس کے علاوہ باقی کتابیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے، یعنی جہنم میں جا کر، اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، یعنی جب وہ پیاس کی شدت سے مجبور ہو کے پانی مانگیں گے تو دوزخ کے کارکن ان کو زنجیروں سے پکڑ کے کھینچ کے ابلتے ہوئے پانی کی طرف لے جائیں گے، اور جب وہ پانی پی لیں گے تو انہیں واپس کھینچ کے دوزخ کی آگ میں جا ڈالیں گے۔ کتنا سخت عذاب ہے، گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں پہ مجرموں کی طرح زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، اور انہی زنجیروں سے ابلتے پانی کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے، ثم فی النار یسجرون، پھر واپس گھسیٹ کے آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ یعنی کتنی سخت زندگی، انسان اس کا تصور کرے تو اس کے روح روح کانپ اٹھے۔ ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، پھر کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی معافی ہے نہیں، اور اس کا انجام یہ ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ قالوا دلوا عنا، وہ کہیں گے ہم سے کھو گئے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے اس سے پہلے، بالکل سراسر جھوٹ بولیں گے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کو بھٹکا دے گا۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے، ناحق پر خوش تھے اور اس میں مشغول تھے، اور پھر اس پر اتراتے تھے، یعنی اپنے غلط کام کر کے ان کو جسٹیفائی بھی کرتے تھے اور اس پر اپنے آپ کو بہت صحیح سمجھتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے، فبئس مثوی المتکبرین، متکبرین کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں، یعنی جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر اس شخص کو جو تمہیں ستا رہا ہے اس دنیا میں تمہارے سامنے ہی سزا دیں، یعنی یہاں بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کے دن بھی کوئی اللہ کی پکڑ سے بچ کے بھاگ نہیں سکے گا، سب کو اللہ ہی کے پاس آنا ہے، پھر وہ اس وقت سب کو ان کے کیے کرائے کی سزا بھرپور طریقے سے دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول میں بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، یعنی سارے رسول اللہ کی مرضی کے پابند تھے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو، کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، یعنی اونٹ وغیرہ پر سفر بھی کر سکتے ہو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ کر گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟
جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اور پھر اس چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجے، ہدایت بھیجے، کتاب بھیجے، اور پھر انسان اسی علم میں مگن رہے جو پہلے سے اس کے پاس ہو۔ فرحوا بما عندهم من العلم، اور انسان صرف اسی کو گنتا رہے کہ میرے پاس یہ ڈگری اور ایسی قابلیت ہے، اس بنا پر مجھے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، شاید یہ فارغ لوگوں کا کام ہے۔ تو یہ انتہائی نقصان دہ سوچ ہے۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جب پوچھے گا کیا بندے تو نے اتنی کتابیں پڑھی، کیا واقعی تیرے پاس وقت نہیں تھا کہ تو ایک میری کتاب بھی پڑھتا؟ تو جو لوگ یہ رویہ اختیار کریں، فرمایا کہ پھر یہ اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے بھی کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا۔ یعنی عذاب آنے کے بعد ایمان لانا فائدہ مند نہ تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ سورۃ حامیم السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، یعنی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ کتاب ایک کتاب، فصلت آیاتہ جس کی آیات خوب کھول کے بیان کی گئی ہیں، قرآن عربی عربی زبان کا قرآن، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، بشیرا و نذیرا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی اس کتاب میں خوشخبریاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لا کر عمل کریں، اور خبردار کیا گیا ہے ان کو جو غلط طریقہ اختیار کریں کہ انجام اچھا نہ ہوگا۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ اکثریت نے کیا کیا؟ مان کے نہیں دیا، اعراض برتا، بے رخی برتی، روگردانی کی۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور وہ سن کر نہیں دیتے، سننا بھی نہیں چاہتے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے دلوں تک یہ بات پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ محفوظ ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں، وہاں کچھ اور ہے، اللہ کی کلام، اللہ کی بات نہیں آتی۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ اور ہمارے کان بہرے ہو گئے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، یعنی تم نے جو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا ہے اس سے ہمارے اور تمہارے درمیان بہت ڈفرنس پیدا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، ہماری راہیں جدا ہو گئی ہیں، ہمارے خیالات الگ ہو گئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں۔ اب ہمارے اور تمہارے بیچ میں ایک ایسی رکاوٹ آ گئی ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ فَعْمَلْ تم اپنا کام کرو، اِنَّنَا عَامِلُونَ ہم اپنا کام کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن فرقان بھی ہے، اس نے انسانیت کو واقعی دو گروہوں میں بانٹ دیا، ایک وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک وہ جو اس کو نہیں مانتے۔ اب وہ دونوں بالکل الگ الگ مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ جو اس کو مانتے ہیں وہ اپنی زندگی کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس لیے ہمیں محتاط زندگی بسر کرنی ہے، شعوری زندگی بسر کرنی، سوچ سمجھ کے کام کرنے۔ اور جو نہیں مانتے، چونکہ آخرت کو نہیں مانتے، جو یہ کتاب بتاتی ہے اس کو سچ نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح وہ چل رہے ہیں، تو ان کی زندگی بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنی یہی زندگی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا، یہی ہے زندگی، یہی ہے، یہی کہ عیش و عشرت اصل عیش و عشرت ہے، اور آخرت کوئی چیز نہیں، لہٰذا ان کی سوچ اور ان کی اپروچ بالکل مختلف ہے۔ اور ان کے درمیان میں ایک نہ نظر آنے والا پردہ ہے، یعنی ذہنی رکاوٹیں ہیں۔
اسی وجہ سے ایک دوسرے کی بات سمجھتے بھی نہیں اور ایک دوسرے پر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو تم جیسا ایک بشر ہوں، یعنی ایک انسان ہوں، اللہ نے میری طرف وحی بھیجی ہے، مجھے وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا رب بس ایک ہی ہے، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، لہٰذا تم اسی طرف سیدھے رخ کرو، اسی کو اپنا رب مانو اور اس سے معافی چاہو، یعنی اب تک جو بے وفائی تم نے اس سے کی اس پر توبہ کر لو. بے وفائی کیا کہ اس کو چھوڑ کر جس نے سب کچھ دیا اوروں کی طرف تم دیکھتے رہے، اوروں کو اپنا بڑا مانا. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اس الہ سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے. اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، یعنی زمین کے اندر رزق رکھ دیا انسان کا، اور کروڑوں سال سے وہ سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے تیار ہو رہا ہے اور تیار ہو چکا ہے کچھ، اور اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. انسان اپنی ضرورت کی چیزیں نکالتا جاتا ہے اور پھر اور آتا جاتا ہے. بس آپ دیکھیے کہ کتنے عرصے سے گندم، چاول اور بہت سے پودے اگتے چلے جا رہے ہیں اور ہر سال پھر نئی فصل آ جاتی، وہ ختم ہو جاتی پھر اور آ جاتی. وہ خزانے ہیں کدھر؟ ذرا سوچئے نا، ایک چھوٹا سا بیج ڈالتے ہیں اور اس سے کتنے بڑے بڑے پودے نکل آتے ہیں. تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کون بناتا ہے؟ وہ کیسے اگتا ہے؟ اور پھر تمہاری ضرورت پوری ہو جاتی، پھر نئی نسل آ جاتی، پھر ان کے لیے نئی چیزیں اگ جاتی ہیں، اور پھر ہر سال یہ ریپیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور تم اس طرح زندہ ہو اس زمین پر اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے. تو یہ سب برکتیں اس نے زمین کے اندر رکھ دی، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا. ہر ایک کی ضرورت کی چیزیں، ہر ایک سے مراد انسان بھی ہیں اور دیگر جانور بھی. آپ دیکھیے کہ جو خوراک گھوڑا کھاتا ہے وہ بلی نہیں کھاتی، جو بلی کھاتی ہے وہ دوسرے جانور نہیں کھاتے. ہر جانور کی خوراک، اس کا ٹیسٹ، اس کی ضرورت الگ ہے. یعنی اس زمین پر صرف انسان نہیں رہتے، بے شمار مخلوق رہتی، اور ان میں سے ہر ایک کی ضرورت مختلف، اور اللہ نے وہ بھی بنائی ہیں اس میں چیزیں. فرمایا یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وهي دخان، اور وہ دھوئیں کی حالت میں تھا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اس نے آسمان اور زمین دونوں سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ چاہو یا نہ چاہو. قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا ہم فرما برداروں کی طرح آ گئے، ہم خوشی سے آ گئے. تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا کہ اس کا کیا کام ہے. اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتہ بھیج دیتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو. عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر ہی بڑے بن بیٹھے، کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور، تکبر کرنے لگے. ان کو یہ نہ سوچا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زور آور ہے. وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی. آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پہ بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے.
وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. یعنی پچھلی قومیں جو تباہ ہو گئی ہیں ان کی سزا بس وہی نہیں تھی جو مل چکی انہیں، آگے ایک اور سزا بھی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی. رہ سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، یعنی ان کو بھی ہدایت دی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بن رہنا پسند کیا، راستہ نہیں دیکھا، ہدایت نہیں پائی. آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے. اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، آگ کی طرف. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر دنیا میں بھی مثلا کوئی شخص کسی راہ پہ چل رہا اور آگے کنواں ہو جس میں پانی ہے اور اس میں گرنے والا ہو، انسان کے دیکھ کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ کس ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. کبھی آپ دور سے کسی بچے کو دیکھیں کہ مثلا بھاگتے 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 کسی پول میں گرنے لگا ہے تو آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور کچھ بھی محسوس نہیں کرتے کہ سارے مجرم گھیر کے لائے جائیں گے اور جہنم کی طرف ان کو راہ دکھائی جائے گی اور اس میں پھینکے جائیں گے. تو خوف نہیں آتا کہ انسان خود بھی برے اعمال سے بچے اور دوسروں کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرے، ان کو بھی بتائے کہ کن کن چیزوں سے انسان کی شامت آئے گی. ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، یہ سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا. پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پہ گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. یعنی کوئی مجرم اپنے جرائم کا انکار نہ کر سکے گا. وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی رب نے گویائی دی ہے، اسی اللہ نے بلوایا جس نے ہر ایک کو بولنا سکھایا، سکن کو اور ہاتھوں کو بھی بولنا سکھا دیا. اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ کوئی بھی چیز بول پڑے. وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کو ری پلے کیا جا سکتا ہے. انسان اب انسانی جسم سے ری پلے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ انسان اپنے ایکشنز کو دنیا میں اپنے ہی اندر دیکھ لے. اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہیں تھا کہ تمہارے اپنے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی. یعنی چھپ چھپ کے تم نے اللہ کی نافرمانیاں کیوں کی؟ بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. تو ہر بندے کا اپنے رب کے بارے میں جو گمان ہے اسی کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے. جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ ہر غلط کام چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے. جو یہ گمان رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے تنہائی میں بھی دیکھتا ہے وہ کبھی غلط کام نہیں کرتا، اکیلے میں بھی، وہ چپکے سے بھی، کسی کے کان میں بھی وہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ یقین ہے کہ میرا رب سن رہا، دیکھ رہا اور اس پہ وہ پوچھ سکتا ہے مجھ سے کہ میں نے یہ کیوں کیا. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہر بندہ اپنے رب کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جیسا اس کا رب کے بارے میں گمان یا خیال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی پہ پکڑیں گے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ. تمہارے اس گمان نے تمہیں اپنے رب کے بارے میں جو تم نے گمان رکھا تمہیں ہلاکت میں ڈالا. تم سمجھتے تھے کہ رب تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آگے ان کا ٹھکانہ ہوگی. اور اگر وہ رجوع کا موقع چاہیں گے تو انہیں کوئی موقع نہ دیا جائے گا، پلٹنے نہیں دیا جائے گا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. یعنی دنیا میں جب انہوں نے منہ موڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دی، اور ان کو ساتھی بھی ایسے مل گئے، آس پاس کے لوگ بھی جو انہیں اس پر بہت شاباش دیتے تھے اور غلط چیزوں کو ان کے لیے خوشنما بنا کے دکھاتے. آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، قرآن نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شور ڈالو، ہنسی مذاق کرو، زور زور سے بولو، تالیاں پیٹو، سیٹیاں بجاؤ اور لوگوں کے کان میں پڑنے نہ دو اس کی آواز.
شاید اس طرح تم غالب آ جاؤ، کیونکہ ان کو ڈر یہ لگتا تھا کہ اگر لوگ قرآن سن لیں گے تو پھر ان کی سوچ بدل جائے گی، ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے، یعنی بدلہ کیا ہے؟ وہ دوزخ جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ بھڑکتی انگیٹھیاں، یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روندیں تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہاں تو ہر ایک کو اپنے کیے کی خود بھی سزا بھگتنی ہے، وہ صرف دوسرے کو بلیم کر کے چھٹ نہیں سکتا۔ لیکن اس طرح کم از کم وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ یار اب واقعی ہم بھٹک گئے، ایک طرح اقرار بھی کر رہے ہوں گے اپنی گمراہی کا۔ اس کے برعکس ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر وہ ثابت قدم رہے، یعنی ساری مخالفتوں کے باوجود وہ جمے رہے، انہوں نے اپنے اعمال اللہ کے لیے خالص کر لیے، کسی قسم کا کوئی شرک نہ کیا، جو مرتے دم تک اس عقیدے پر رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کرو، یعنی دنیا میں بھی وہ ان کے مددگار ہوتے ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، یعنی لٹرلی دنیا میں بھی وہ ان کی مدد کرتے ہیں، مختلف مواقع پر ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، یعنی قبر میں بھی اور پھر حشر میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہاں وہ ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے، یعنی یہ خیالات ان کے دل میں ڈالتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم مانگو گے، جس کی تم تمنا کرو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہوگی غفور الرحیم ہستی کی طرف سے، یعنی فرشتے ان کو اچھی خبر سنا کر، اچھی بات دل میں ڈال کر، جیسے شیطان مایوس کرتا ہے، برے برے وسوسے ڈالتا ہے، تو جو لوگ ایمان پر جم جائیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجتا ہے اور وہ ان کے دلوں میں اچھے خیال ڈالتے ہیں، اور عین موقع پر جب وہ کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی شکل میں ان کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، جیسے جنگ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، دیگر جنگوں میں نازل ہوئے۔ تو آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے مخلص، خالص اور دین پر جمے ہوئے بندوں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے خوف کے مواقع پر ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی، تسلی میں ہوتے ہیں، اطمینان میں ہوتے ہیں، وہ تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجد کی میخیں ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہوں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو عیادت کرتے ہیں، اور اگر کسی کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اللہ کی محبت کی طرف بلایا، اللہ کی پہچان کرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی اچھے عمل کیے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے اپنا تعارف کیا کرایا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلم ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں اللہ کا وفادار ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے پہ دور کرو جو سب سے اچھا ہو۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی اگر تم اللہ کی طرف کسی کو بلا رہے ہو اور کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو جواب میں تم بد اخلاقی پہ مت اتر آؤ،
کیونکہ تم اللہ کی طرف بلانے والے ہو. تو جو زبان اللہ کی طرف بلاتی ہے وہ گالی گلوچ نہیں کرتی. ایسا شخص خدا کا نمائندہ ہے اور اس کے اندر بہترین اخلاق ہونا چاہیے، ہر اخلاق سے بہترین. تو وہ شخص دوسرے کی طرف سے آئی ہوئی بد اخلاقی کے جواب میں حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اس صبر کا بدلہ اسی وقت اس کو دیتے ہیں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ تب وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہو، یعنی جس نے تم سے دشمنی رکھی ہوئی تھی، وہ ایسا ہو جائے گا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ جگری دوست بن گیا، یعنی وہ تمہارے ساتھ تمہارا مددگار بن جائے گا. یعنی یہ ایک بہترین حکمت سکھائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور وہ سارے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہو. ہم میں سے بہت سے لوگ جب یہ آیت سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ سب سے اچھی بات اللہ کی طرف بلانا ہے، تو وہ اس شوق میں آ کے بلانے لگتے ہیں. لیکن جب وہ بلاتے اور لوگ نہیں آتے تو پھر وہ ناراض بھی ہونے لگتے ہیں، تو یہاں سے کام خراب کر دیتے. نہیں، ناراض نہیں ہونا، لوگ کچھ بھی کریں. جیسے سورۃ یاسین میں آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جس نے لوگوں کو خیر خواہی کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے اس کو مار ڈالا. وہ مرنے کے بعد کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. ان کے ہاتھوں مر کے کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کس پہ معاف کر دیا، تاکہ وہ بھی وہی کام کریں. تو اللہ کی طرف بلانا دنیا کا سب سے زیادہ معزز ترین کام ہے، سب سے بہترین بات ہے جو اللہ کو پسند آتی ہے کسی بھی زبان سے نکلی ہوئی. لیکن اس کے لیے اتنا ہی بڑا حوصلہ اور ظرف چاہیے، اتنا ہی بڑا اخلاق اور کردار بھی چاہیے تاکہ اس کام کو بخیر و خوبی انجام تک پہنچایا جا سکے، نہ کہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اس کو الٹا نقصان دیا جائے. فرمایا یہ بات نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. یعنی بات تو بہت اچھی ہے لیکن اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا بڑے ہمت، حوصلے، عزم اور برداشت کا کام ہے، اور اپنے نفس کو خود کنٹرول کرنا پڑتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہ جتنے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا لیتے ہیں ان سب کا اجر ان کو ملنے لگتا ہے. زبردست انویسٹمنٹ ہے آخرت کی. آپ مثلا خود لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، ایک آیت پڑھ رہے ہیں خود، وہ آپ کو بس اتنا ہی ثواب ملے گا جو آپ پڑھ رہے ہیں. لیکن ایک آیت آپ 10 لوگوں کو سکھا دیتے ہیں، ایک اچھی بات 10 لوگوں کو بتا دیتے ہیں، وہ 10 لوگ اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، ان 10 کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اب یہ کب ہوگا؟ جب آپ لوگوں کی باتیں برداشت کرنا جانیں گے، تب آپ کی قسمت کھلے گی. عام حالات میں نہیں. جب ہم اپنی انا کے خول میں بند ہوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا محسوس کر لیں کہ ہم اس کام کو ہی چھوڑ دیں، تو ان لوگوں کے حصے میں یہ خیر نہیں آتی. پھر وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو، کیونکہ شیطان کہتا ہے دیکھو تمہارے ساتھ اس نے یہ کر دیا، یہ کہہ دیا، کب تک چپ کرو گے، کب تک صبر کرو گے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. ہم میں سے کتنی دفعہ کتنے لوگوں نے یہ سوچا کہ جب وہ غصے میں ایسی غلط باتیں منہ سے نکالتے تو شیطان ان سے یہ کھیل کروا رہا ہوتا ہے اور دشمنی کروا رہا ہوتا ہے اور ان کی دشمنی کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ انسان یہ سوچ کے کہ میں نے شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، مجھے کچھ نہیں کہنا، خاموش رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا. سمپل سا فارمولا، سمپل سی بات. اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، یعنی آپ کی بات کو اپنی توہین سمجھے، نہ مانے، جہالت پر اکڑے رہیں، اصرار کریں، تو پرواہ نہیں. جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے. یعنی اگر انسان نہیں بھی کرتے تو اللہ کے پاس بے شمار مخلوق ہے جو اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہوئی تھی،
پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی. یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشے گا. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں حاضر ہوگا. کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا نہ پیچھے سے، یعنی محفوظ کتاب ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. تنزیل من حکیم حمید، یہ ایک حکیم اور حمید ہستی کی نازل کردہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو. بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے. اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کے بیان کی گئیں. پھر بھی ان کا ایک اعتراض ہوتا، اعجمی و عربی، کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی اور مخاطب عربی. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے. یعنی نہ وہ کچھ سنیں گے اور نہ اس سے دیکھ کے پڑھ کے کچھ سمجھیں گے. ان کا حال تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. جب کوئی دور سے پکارتا نا تو آواز آتی ہے، بات سمجھ نہیں آتی. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پہ لوگ تل گئے. اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. اس لیے بندوں کو اپنی بھلائی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے. یہ کسی پر احسان نہیں، کیونکہ اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے اپنی جان پر خود ہی ظلم کرتے ہیں غلط کام کر کے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں ہمارا 24واں پارہ مکمل ہوا. اب آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے یا کوئی چیز آپ نے سیکھی یا کوئی چیز محسوس کی تو آپ شیئر کیجیے. سورہ مؤمن آیت نمبر 60. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. کبھی مانگنے لگتے تو ہمارے دماغ میں فوراً سے یہ سوچ آ جاتی ہے کہ ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی اب تک تو قبول ہوئی نہیں، ہم کیوں مانگے. ہمیں یہ سوچ نہیں مانگنی چاہیے. اگر آج نہیں ہوئی، کل نہیں ہوئی، کبھی تو ہماری دعا قبول ہوگی نا. تو ہمیں اس بارے میں بہت اچھی بات آپ نے کی. اس بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یا تو بندے کی اسی وقت قبول ہو جاتی، یا کوئی بلا ٹال دی جاتی، یا پھر آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سنے نہ یا قبول نہ کرے. اگر ہمارے حق میں وہ دعا بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول کریں گے نا. بالکل. مجھے یہ بات یہاں پہ بہت اچھی لگی. جیسے سورہ زمر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں قیامت کے دن ان کا یہ عمل ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا. اسی طرح سنت کا مذاق اڑانا یا اسے اہمیت نہ دینا یہ بھی لوگوں کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گا. اس لیے ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. سورہ مومن کی جو آیت نمبر 60 کا جیسے انہوں نے ابھی حوالہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور جو دعا نہیں مانگتے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تکبر کی نشانی ہے. اور اس کی اگلی آیت میں 61 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے شکر ادا نہیں کرتے. تو کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ الحمدللہ جو ہم کہتے ہیں افضل عبادت جو ہے اللہ کی شکر گزاری ہے. کہ اگر ہم شکر گزاری کریں تو ہم کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. دوسری آیت حامیم سجدہ میں جو ساری صورت سے جو مجھے لگا کہ اس پہ شرک کی اتنی بڑی نفی کی گئی ہے کہ شرک کرو گے دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے آپ کے لیے. شرک میں تکبر کی بھی نفی کی گئی ہے اور اتنی اچھی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے تو فرشتے تمہارے لیے دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں. جو کہ انسان خود اپنے لیے اتنا بینیفیشل نہیں ہو سکتا جتنا یہ چیزیں آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہیں. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ہم لوگوں کے لیے. السلام علیکم.
میں یہ سورہ زمر کی آیت نمبر جو ہے 67 سے 70 غور سے سن رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ قیامت کا منظر ایسے طریقے سے بتایا گیا ہے کہ جس طرح ایسے لگ رہا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے، اور اتنی جب پیار سے اور اتنے طریقے سے ہمیں بتایا گیا، اس کے باوجود ہمارے دلوں میں خوف نہیں آتا، نہ ایک ڈر آتا ہے، نہ خوف آتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ ہم جب ایسی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑا دل سے سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، پر جیسے ہی اپنے گھر والوں میں جاتے ہیں، اپنے خاندان میں جاتے ہیں، ہم وہی چیزوں میں شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے دلوں میں بیٹھتی نہیں ہیں۔ ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں واقعی یہ چیزوں سے وہ ہو جائے؟ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے پیار سے سمجھاتا ہے کہ اس طرح قیامت میں سور پھونکا جائے گا، اس طرح کس طرح نبی سارے سامنے ہوں گے، سب ہم ہوں گے، اتنا بڑا ماحول ہوگا اور ہم لوگوں کی کوئی تیاری نہیں۔ مجھے ان چیزوں میں بڑی سبق لگا کہ ہم تھوڑا سا یہاں سے جب باہر جائیں تو واقعی اپنے اندر پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کا غور کریں۔ یہ جہاں سے آج پارہ شروع ہوا ہے نا، پہلی جو آیت ہم نے آج شروع کی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلائے، مجھے تو اس آیت نے بہت جھنجھوڑا کہ آرام سے بعض اوقات منہ سے نکل جاتا ہے کہ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، لیکن یہ بات اللہ کی غضب کو بھڑکانے والی ہے، تو بہت احتیاط کرنی ہے کہ کوئی بھی بات اگر دین سے منسوب کرنی ہے تو اس کی پہلے دلیل ہونی چاہیے کے ساتھ۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر کھلے دل سے لے لینا چاہیے کہ اللہ کی بات ہے، فائدہ مندی ہوگی انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ استقامت دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے اس کی کتاب میں سے جو کچھ بھی پڑھا ہے اسے ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرمائے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔